الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان أما بعد. کوہاٹ سے مولانا مجاہد صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک بھائی نے زمین خرید کر اس پر گھر بنایا اور اس نے دوسرے بھائی سے کہا کہ اگر آپ یہاں پر کمرہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے. بھائی نے وہاں پر کمرہ بنا لیا. کیا یہ بھائی اس کے ساتھ شریک ہو گیا؟ زمین ایک بھائی نے خریدی ہے، اس کے بعد اس بھائی نے اپنے دوسرے بھائی سے کہا کہ یہاں پر آپ کمرہ بنائیں. اس پر بھائی نے جو ہے نا کمرہ بنا لیا. تو اب یہ جو زمین ہے اس کا مالک تو وہ بھائی ہے جس نے زمین خریدی. البتہ اس پر جو عمارت کھڑی کی گئی ہے کمرے کی، وہ جس نے کھڑی کی ہے اس کا مالک وہ بھائی ہے. یعنی زمین ایک بھائی کی ہے اور عمارت جو ہے وہ دوسری بھائی کی ہے. اب اگر وہ بھائی اس کو یہاں سے نکالنا چاہے کہ یہاں سے نکل جاؤ، تو چونکہ عمارت اس کی ہے تو جو ہے نا یہ اپنی جو عمارت کی قیمت ہے وہ اس سے وصول کر سکتے ہیں کہ یہ مجھے لے لو اور یہ جو ہے میں آپ کو جو ہے نا وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر وہ اس سے لینا چاہتا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے جو ہے نا اپنی زمین چاہیے، مجھے آپ کی عمارت کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں اس سے کہا جائے گا کہ عمارت اکھاڑ کر جو ہے نا اس کا ملبہ وہ اپنے ساتھ جو ہے نا وہ لے جائے. تو خلاصہ یہ کہ زمین کا مالک ایک بھائی ہے اور عمارت کا مالک جو ہے وہ دوسرا بھائی ہے. یہ عمارت بنانے کی وجہ سے اب اس کے ساتھ وہ مکمل شریک نہیں ہوا کہ پورا شریک ہوا ہو اس کے ساتھ اس گھر میں نہیں، بس عمارت کے حد کی جو ہے نا وہ ان کے آپس میں وہ شرکت ہے. البتہ اگر یہ جو ہے نا ایسا ہو کہ وہاں پر بھائی اکٹھے رہتے ہوں، ایک ساتھ کھانا پینا وغیرہ ہے، تو پھر وہ الگ مسئلہ ہے، اس کے بارے میں پھر تفصیل بتا دی جائے تو پھر جو ہے نا وہ ہم عرض کریں گے کہ وہ آپس میں شریک ہے کہ نہیں شریک، اور عرف وغیرہ کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا. لیکن عام جو جواب ہے وہ میں نے عرض کر دیا. قطر سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا اون کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ ادھر ایک شخص نے اون کا گوشت کھایا تو ایک عربی نے اس سے کہا کہ وضو کر آؤ. اون کا گوشت کھانے سے جمہور کے ہاں وضو واجب نہیں ہوتا ہے، یعنی احناف، مالکیہ اور شوافی کے ہاں وضو واجب نہیں ہوتا. البتہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ہاں وضو جو ہے وہ واجب ہوتا ہے اون کا گوشت کھانے سے. حدیث شریف میں آیا ہے اون کا گوشت کھانے کے بعد وضو، لیکن جمہور فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جو ہے نا وضو شرعی مراد نہیں ہے. وضو شرعی یعنی کہ پورا جیسے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ایسا وضو کیا جائے، بلکہ اس سے وضو لغوی مراد ہے. یعنی جو حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ اون کے گوشت کے بعد وضو کیا گیا، تو وضو سے مراد جو ہے نا وہ منہ ہاتھ دھونا مراد ہے. اس کو وضو لغوی کہتے ہیں، وضو شرعی جو ہے وہ مراد نہیں ہے. یا بعض محدثین نے یہ جواب دیا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا وضو کے بارے میں جو آتا ہے وہ استحباب پر محمول ہے. یعنی وضو اون کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے. امین اللہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ سونا ادھار خریدنا جائز ہے؟ ادھار سونا اس طرح خریدنا کہ جو ہے سونے پر اسی مجلس میں قبضہ کیا جائے اور قیمت بعد میں دی جائے گی، تو اس طرح جو ہے یہ جائز ہے. اس لیے کہ جو ہے نا یہ جو ہے نا سونے کی بے جو ہے نا سونے کی خرید و فروخت کسی بھی ملک کی کرنسی میں، پاکستان کی کرنسی ہو یا کسی اور ملک کی کرنسی کے بدلے میں ہو، یہ بے صرف نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بے صرف جب نہیں ہے تو اس لیے مجلس میں تقابض یعنی دونوں طرف سے قبضہ ضروری نہیں ہے. البتہ ایک طرف سے قبضہ کرنا ضروری ہے. اگر ایک طرف سے قبضہ نہ پایا جائے، یعنی قیمت تو ویسی بعد میں ملے گی، سونا بھی جو ہے وہ اس پر بھی ابھی قبضہ نہ ہوا، تو یہ جائز نہیں ہے. یہ چونکہ بیع الکالی بالکالی ہے، اس لیے یہ جائز
نہیں ہے۔ البتہ اگر سونے پر قبضہ کیا جائے، قیمت بعد میں ہو، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ ہنگو سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر میں ایک گھڑی 300 کی خرید لوں، پھر مثال کے طور پر 300 لوگوں سے 10 روپے جمع کر لوں، یہ 3000 روپے ہو گئے، پھر ایک ہفتہ بعد ان سب کے نام لکھ کر ایک نام نکال کر اس کو وہ گھڑی دے دوں، کیا یہ جائز ہے؟ یعنی اس طرح جو ہے میرے پاس 3000 روپے وہ جمع ہو جائے گا۔ دیکھیے گا، یہ لاٹری ہے اور شریعت کی نظر میں یہ حرام ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں قمار ہے، یعنی جوا جو ہے وہ پایا جاتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے 10 روپے داؤ پہ لگا رہا ہے، تو کیا تو ایسا ہو جائے گا کہ 10 روپے جو ہے وہ مجھے وہ ڈبل پیسے لے آئے گا، یعنی 300 روپے کی گھڑی جو ہے وہ مجھے مل جائے گی، اور یا یہ ہے کہ یہ 10 روپے بھی جو ہے نا وہ ڈوب جائیں گے، یہ بھی نہیں ملیں گے۔ تو یہ قمار ہے، یہ جوا ہے، اس لیے ایسا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ دبئی سے فہیم خان بھائی نے سوال کیا ہے کہ ظہر کی جماعت میں آخری قاعدے میں اگر کوئی مل جائے، پھر سلام کے بعد جب 4 رکعت پڑھ رہا ہو، اگر کوئی غلطی سے سب رکعتوں میں سورت پڑھ لے یا سنتوں کی کسی ایک یا 2 رکعتوں میں سورت چھوٹ جائے، تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ پہلی صورت کہ فرض کی آخری جو ہے نا وہ یعنی فرض کی تمام رکعتوں میں، یعنی آخری 2 رکعتوں میں بھی وہ سورت پڑھ دی، تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ پہلی 2 رکعتوں میں، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں تو سورت ملانا یہ واجب ہے، البتہ آخری 2 رکعتوں میں اختیار ہے، کوئی ملائے یا نہ ملائے، اگر کسی نے سورت ملا دی تو بھی اس پر سجدہ سہو نہیں ہے، نہ ملے تو بھی نہیں ہے، ملائے یا نہ ملائے۔ دوسری صورت کہ سنتوں کی کسی رکعت میں جو ہے نا وہ سورت چھوٹ جائے، تو دیکھیے گا سنتوں کی تمام رکعتوں میں، سنت اور نوافل کی تمام رکعتوں میں سورت جو ہے نا وہ پڑھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی نے ایک رکعت میں بھی سورت جو ہے نا وہ چھوڑ دی، نہیں ملائی، تو اس پر سجدہ سہو جو ہے وہ واجب ہوگا، سجدہ سہو اس کو کرنا پڑے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔